کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہیں. جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے. دل میں خیال آیا جو سادات عند اللہ ہیں وہ جنتی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا اور ان کی آل کے لیے فرمایا. سرکار حمزہ عینی نے جب یہ پڑھا عند اللہ سادات جنتی ہے تو خیال آیا کہ سادات بلگرام میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور یہ چیز ایک ظنی چیز ہے. ظن سے یہ ثابت ہے کہ ہم سادات ہیں. کیا یہ یقینی بات ہے؟ اللہ اکبر. دل میں خیال آنا تھا. اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اللہ پھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا، اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں. اللہ اکبر. سرکار حمزہ عینی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے حجرے میں یہ کون خوبصورت چہرہ اور یہ کون خاتون ہے. تو سامنے سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ حمزہ تم ہماری ہی اولاد ہو، اور فرمایا کہ میں علی کی مرتضیٰ ہوں اور یہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا ہے. جس خاندان والا تبار کی تصدیق، ان کے نسب پاک کی تصدیق خود مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ فرمائے، ایسے سرکاروں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. اور اللہ اکبر. جہاں تک حضور صاحب البرکات کی بات ہے، صاحب البرکات مہریرہ شریف کی سرزمین پر آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر بسانے والی ذات کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. صاحب البرکات وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور غوث پاک کی بھی زیارت کی ہے اور رسول پاک کی بھی زیارت کی ہے. آپ میں تو کی ہے. اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی حضور صاحب البرکات کو کہ ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کا بھی دیدار کیا اور اپنے نانا جان رسول پاک کا بھی دیدار کیا. بلکہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اپنی چشم سے دیکھا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں برکت اللہ تمہاری اولاد میں پشتہا پشت تک اللہ نے اقطاب رکھے ہیں. پشتہا پشت تک. یہاں پر اہل علم موجود ہیں. حضرت علامہ شیخ عطیف میاں صاحب مہریرہ مطہرہ کی عظمت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پر علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں. 7 اقطاب 9 اقطاب یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے، لیکن غوثیت مآب کا یہ فرمان کہ برکت اللہ تمہاری نسل میں پشتہا پشت میں اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، اقطاب رکھے ہیں. تو یہ ہماری حسن عقیدت کہتی ہے کہ پھر وہ تعداد پر منحصر نہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی بات ہے. جب تک چاند و سورج زمین پر طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں گے، اس وقت تک مہریرہ کی قطبیت صاحب البرکات کے خاندان میں رہے گی انشاءاللہ. یہ وہ عظیم ترین خاندان ہے. اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم
کسی اپنے نمائندے کو صابر کلیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیر کے پاس بھیجو. آپ نے اپنے 2 نمائندے اللہ اکبر سرکار صابر کلیر کی طرف روانہ کیا, ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ کیا, اور جب ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جاؤ اور جس وقت واپس ہونا اگر کوئی چیز تمہیں دے تو اس کو لیتے ہوئے آنا, اور کوئی فرمان جاری کرے تو اس کو سنتے ہوئے آنا. 2 خادم وہاں تشریف لے گئے, اور جب سرکار صابر پاک کے در سے واپس پلٹنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا پیر برکات کے مرید ہو, کیا برکت اللہ کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی, اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ 7 موتی لے کر کے جاؤ. لکھتے ہیں سیرت نگار اس میں کچھ تو اللہ اکبر موتی تھے, کچھ شیشے کے تھے, کچھ لکڑی کے تھے, اور وہ 7 موتی اور ایک دستار لے کر اور حضور صاحب البرکات کے نام سلام لے کر جب لوٹے ہیں, اللہ اللہ یہاں پر صاحب البرکات تشریف رکھتے تھے. جب دونوں نمائندے واپس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک بزرگ ملے, انہوں